اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، یہ دو لوگ، ان دونوں کو تو وہ کبھوں کا شکست دے چکا تھا۔ نواز شریف، اسے تو 2017 میں کھڈے لائن لگا دیا تھا۔ 10 سال کے لیے نااہل لندن میں جلا وطنی کاٹتا نواز شریف اس کے خیال میں اب کبھی طاقت کے ایوانوں کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا۔ نواز شریف ہی کیا، سب سے بڑے صوبے میں بیٹھا اس کے ادارے کا سب سے بڑا افسر لوگوں کو بلا بلا کر کہتا تھا، اب ان لوگوں کو بھول جائیں، یہ سب ماضی کے قصے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن اب سسٹم میں ان کی جگہ نہیں، شریفز آر آؤٹ فار گڈ۔ اور عاصم منیر، وہ تو لائن میں ہی نہیں تھا، اس کا تو نام ہی ان جرنیلوں کی فہرست سے خارج ہو چکا تھا۔ یہ کس طرح واپس آ سکتا ہے اس لسٹ پر جس میں آرمی چیفز کے لیے ریکمنڈیشنز ہیں؟ اس کو تو کور کمانڈر ہی ایسے موقع پر لگایا گیا تھا کہ یہ کمانڈ میں تبدیلی کا موقع آنے تک ریٹائر ہو چکا ہو۔ یعنی وہ دو لوگ جن کے لیے پوری گھات لگائی تھی، وہ اس کام کو خراب کر رہے تھے جس کام کے لیے عمران خان کو لایا گیا تھا، اور پھر سب جماعتوں کے ترلے منتیں کر کے باجوہ کو پہلی توسیع بھی دلوائی گئی تھی۔ سب کیے کرائے پر پانی پھر چکا تھا، 10 سالہ منصوبہ ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ باجوہ کے 3 سال پھر توسیع، پھر میرے 3 سال پھر توسیع، سب اچھا کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں بھی گیم سیٹ تھی، ثاقب نثار، پھر کھوسا، پھر گلزار، پھر بندیال، پھر قاضی فائزیسا ہے لیکن اس کو نکلوا دیں گے، ریفرنس بن جائے گا، اس کی چھٹی ہو جائے گی، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اعجاز الاحسن کو 2 سال مل جائیں گے، آگے منصور کے 2 سال ہیں، وہ بھی کیا کر لے گا؟ زیادہ چون چون کی تو ریفرنس تو اس کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ سب اچھا کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس مینج تھا، مستقبل کا چیف جسٹس 2 سال کی محنت کو ضائع کر سکتا تھا، سو رستے سے ہٹایا جا چکا تھا۔ نئے چیف جسٹس کی وہ لطیفے والے سردار جی کے بقول شوشاتیں بڑی سی، لیکن ادھر بھی سب اچھا ہی کی رپورٹ تھی۔ تو اب یہ کیا ہو رہا تھا؟ سب تبدیل کیسے ہوا؟ شہباز شریف اقتدار میں آ گیا، قاضی فائزیسا کے خلاف ریفرنس پٹ گیا، اور اب اس کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ناممکن۔ عمران خان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری ناکام، اقتدار سے باہر، نواز شریف لندن بیٹھ کر قسمتوں کے فیصلے لکھ رہا ہے۔ اس نے ٹل کا زور لگا لیا لیکن نواز شریف نے اس کی ایک نہ سنی۔ باجوہ نے کہا فیض کو نہیں لگانا تو ان دونوں میں سے کسی کو لگا دو، لیکن عاصم منیر کو لگایا تو مارشل لا لگا دوں گا۔ لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہو چکا تھا، عمران خان کا دھرنا ناکام ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح باجوہ کا مہرہ فیض پٹ چکا تھا، عاصم منیر آرمی چیف بن چکا تھا، اور اس کو بنانے والا تھا نواز شریف۔ شریفز آفٹر آل ور ناٹ آؤٹ فار گڈ۔ فیض حمید سے شاید یہ سب برداشت نہیں ہوا، اسے فوجی دوست پیار سے دی کننگ فاکس کہا کرتے تھے، نجی محافل میں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے رشک سے ایول جینیس کا لقب استعمال کرتے تھے، اور اب یہ آؤٹ فاکس ہو چکا تھا۔ یہ جونیئر تھا لیکن مدت ملازمت ختم ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اس سے بقول ایک سینئر رپورٹر کے استعفیٰ بھی لیا جا چکا تھا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس لگی تھی۔ خود آرمی چیف بننے کا دکھ اپنی جگہ، اصل تکلیف تو رقیب کے جیت جانے کی تھی۔ یہ ناقابل قبول تھا۔ یہی موقع تھا جب اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ 2 سال کی محنت تو ضائع ہو گئی، لیکن جو 1 دہائی سے زیادہ سیاسی جماعتوں، بیوروکریسی اور اوپر سے لے کر نیچے تک نظام عدل میں جگہ جگہ محنت کر رکھی تھی، اسے تو بروئے کار لایا جا سکتا تھا نا۔ اور سب سے بڑھ کر ادارے کے اندر والی محنت کو اب رنگ نہیں لانا تھا تو کب لانا تھا؟ اس نے 6 ماہ میں جی توڑ کوشش کر ڈالی۔ اسے علم تھا، اور پورے ملک کو بھی، کہ کسی نہ کسی موقع پر عمران خان کو گرفتار کیا جانا تھا۔ اس نے اسی موقع کے لیے فیلڈنگ لگا کے رکھی تھی۔ جنرل باجوہ اپنی مرضی کے کور کمانڈر لگا کر عاصم منیر کے لیے پہلے ہی کانٹوں کا جال بچھا کر گئے تھے۔ نظام عدل میں اوپر سے نیچے تک جگہ جگہ ہوئی محنت بھی گڈ ٹو سی یو کہنے کو بے قرار بیٹھی تھی۔ 9 مئی کو گرفتار ہوتے ہی پورا سسٹم حرکت میں آ گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان کے گرفتار ہوتے ہی ایک عوامی رد عمل آئے گا، ادارے کے اندر ہوئی محنت رنگ لائے گی، کچھ لوگ آرمی چیف کو بتائیں گے کہ سر ڈھاکہ ہیز فالن، اب آپ بھی یحییٰ خان بن چکے ہیں، مہربانی فرما کر استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح مہرہ پٹ گیا۔ لوگ سڑکوں پر تو آئے، جلا دو گرا دو تک کے آرڈر بھی بجا لائے گئے، لیکن مار دو مر جاؤ والا کارڈ کھیلنے کی مہلت نہیں ملی۔ 6 ماہ میں یہ دوسری سازش بھی ناکام بنا دی گئی۔ زندگی کی سب سے بڑی بازی میں بھی شکست اس کا مقدر ٹھہری۔ اب حالت یہ ہے کہ ایسے لوگ جو خود کو آگے پیچھے تو بڑا سگا ثابت کرتے ہیں، اس کے خلاف بیانیہ بنانے میں وہی استعمال ہوئے۔ انہوں نے ہی بتایا کہ پوری پارٹی اب بھی فیض چلا رہا ہے۔ 12 اگست کو گرفتاری عمل میں آ گئی، اب سنا ہے مزید گرفتاری عمل میں لائی جائیں گی۔
ब्यूरोक्रेसी के अंदर से भी मेहनत का एक समर यानी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम गिरफ्तार हो चुका है। इतलात हैं कि एक साबिक चीफ जस्टिस भी टॉप सिटी केस में शिकंजे में आ सकता है। एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी बेचारे पहले ही फारिग हो चुके, अब एक और किरदार अपने अंजाम को पहुंचने के करीब है। कहानी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। फातिह कौन ठहरा, इसका फैसला तो उसी दिन हो गया था जब वो दो लोग जिनको अपने तई ये कभों का शिकस्त दे चुका था इक्तदार में आए थे। अब तो सिर्फ ये तय होना बाकी है कि इसकी अना की भेंट और कौन कौन चढ़ेगा।